السلام علیکم ناظرین، وقی ٹی وی کے سکرین پہ آپ اس وقت رئیس سیفی کو سن رہے ہیں، اور آج ہمارے مہمان پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر اقبال صاحب، جو کہ سابق وزیر تعمیرات گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ حلقہ 3 سے سیاست کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے لیے وقت عنایت کرنے کا بہت شکریہ اور پروگرام میں خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہے جناب؟ شکر شیفی بھائی، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ حالیہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے تو بل پاس کروایا اسمبلی سے، اور اس کے بعد گورنر گلگت بلتستان نے بھی لینڈ ریفارم بل کے حوالے سے دستخط کر دیے۔ حالانکہ آپ پہلے اعتراض کر چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر حافظ حفیظ الرحمان اور دیگر سینئر رہنما آلریڈی اعتراض کر چکے ہیں، اور یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ جو ہے وہ عوام سے معافی مانگے، لیکن کیا آپ معافی مانگیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سیفی بھائی، یہ جو لینڈ ریفارم بل انہوں نے لایا ہے، اس میں عوام کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ صحیح۔ اس میں ان کا کوئی خاص مقصد تھا، اور امجد ایڈوکیٹ کا یہ مقصد تھا کہ وہ آنے والے الیکشن کے لیے کوئی بیانیہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ کافی سالوں سے وہ حق ملکیت اور حق حاکمیت اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن ایکچولی ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ تو اس دفعہ حاجی گلبر صاحب نے امجد ایڈوکیٹ کو استعمال کیا ہے، صحیح کر کے حاجی گلبر نے امجد کے کاندھے پہ رکھ کے تیر چلایا۔ صحیح۔ وہ کس طرح، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم لینڈ ریفارم کے سلسلے میں دیامر گئے تھے ہماری دور حکومت میں، تو وہاں پر جرگہ ہوا، سارے اسٹیک ہولڈر وہاں پہ جمع تھے، ان کے سامنے ہم نے مختلف تجاویز لینڈ ریفارم کے حوالے سے رکھی۔ تو انہوں نے اس وقت ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو حقوق لینے تھے حکومت پاکستان سے وہ 1952 میں ایگریمنٹ کے تحت لے چکے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے دریا کنارے تک ہم مالک ہیں، جنگل ہو، زمین ہو، جو بھی ہو۔ اگر آپ باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں، 9 ڈسٹرکٹ، ان کو آگے لا کے ہمارے برابر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمیں اگر ڈاؤن گریڈ کر کے ان کی طرف لے جائیں گے تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، بات انہوں نے صحیح کی۔ جی۔ اگر لینڈ ریفارم کرنا ہے تو سب کو برابر کرنا چاہیے تھا، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں سب کو ایکول حقوق ملنے چاہیے تھے۔ امجد ایڈوکیٹ کو اس میں 2 لفظ لکھنے تھے کہ دیامر کو جو حقوق حاصل ہیں 1952 کے ایگریمنٹ کے تحت، باقی جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان کو بھی وہی حاصل ہو گئے، آج کے بعد ختم، بات ختم تھی۔ اس نے ایسا نہیں کیا امجد ایڈوکیٹ نے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ 1952 کے ایگریمنٹ کا ذکر تو ہو گیا جی۔ اس لینڈ ریفارم کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ذکر ہے باقاعدہ 1952 کے ایگریمنٹ کا، دیامر کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے، یعنی اس کو لیگلائز کیا، گلگت بلتستان کے قوانین کے اندر اس کو جگہ دے دی۔ صحیح۔ لیکن باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے کبھی عربی کبھی انگلش اصطلاحات استعمال کر کے کنفیوز کر لیا، گول مول کر دیا، اور کوئی اس کا عوام کے مفاد میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں، امجد ایڈوکیٹ آ جائے میرے سامنے، میرے ساتھ بحث کریں کہ اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو آج تک گورنمنٹ کو الاٹ ہو چکا ہے وہ بھول جائیں آپ، اس کے علاوہ آپ کو 10% مزید حکومت کو دینا ہے۔ کہاں سے دے دیں گے؟ کون سی زمینیں بچی ہیں؟ آپ چلمش داس دیکھیں، سلطان آباد داس دیکھیں، مناور دیکھیں، مقپون داس دیکھیں، کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ کون سا بچا ہے؟ تو یہ عوام کے لیے کون سے ریفارم امجد ایڈوکیٹ نے کیا ہے؟ صحیح۔ تو یہ جو لینڈ ریفارم کا بیانیہ تھا ان کا پٹ چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور عوام کا دیکھو اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے، چاہے آپ وکلاء لے لیں، سیاسی پارٹیاں لے لیں، مذہبی پارٹیاں لے لیں،
اور جتنے بھی انجمنیں سب نے مخالفت کی ہے. جی بالکل. وہ اس لیے کہ اس کے اندر عوام کے مفاد میں کچھ بھی کوئی نہیں چیز نہیں ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس کی مخالفت کی تھی. مخالفت کی. اور اگر گورنر اس پہ دستخط کرتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑا ہے. لیکن ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی تو چند مہینے رہ گئے, اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی گلگت بلتستان کی. اس کے بعد انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 100% ہمیں یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھاری اکثریت سے حکومت بنے گی, اور ہم اس جو لینڈ ریفارم ہے اس کو ریورس کر کے اس کو عوامی مفاد میں ہم لینڈ ریفارم کریں گے تاکہ عوام اس سے خوش ہو جائیں. اور کوئی بھی, کیونکہ انہوں نے دیکھیں بغیر مشاورت کے کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کیا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے اس کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ لینڈ ریفارم کے اندر انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب یہ کوئی مخصوص حکومت جو ہے اس وقت یہ چلی جائے گی اور عوامی حکومت آئے گی, تو ہم عوام کے لیے اور یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. بہت ہی خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب, اگلی بات جو آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے, وفاق سے بجٹ اناؤنس ہو گیا. گلگت بلتستان کے لیے 80 ارب اور آزاد کشمیر کے لیے 140 ارب. تو کیا یہ جو بجٹ اناؤنس ہو گیا, کیا یہ مناسب, کیا انصاف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, گلگت بلتستان کا جو بجٹ اس دفعہ اناؤنس ہوا ہے پورے پاکستان میں کٹ لگ چکا ہے. میں نے پلاننگ کے جو منسٹر ہیں حسن اقبال, ان کی تقریر میں نے سنی. 1000 ارب انہوں نے کٹ لگایا ڈیولپمنٹ بجٹ کے اوپر, لیکن گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے کٹ نہیں لگایا. ٹھیک ہے, اس کو بلکہ پچھلے سال کی نسبت بڑھایا ہے. جی. ہوتا یہ ہے, دیکھیں یہ جو بجٹ کی باتیں ہوتی ہے نا, یا اس کو بڑھانا جو بھی کرنا, یہ ہوتا ہے صوبائی حکومت کا کام. جی. صوبائی حکومت کے اندر اس وقت مجھے ایک آدمی ایسا نظر نہیں آتا ہے جو جا کے وفاق سے بات کرے. آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ہمارے دور میں 2.5 سال نواز شریف کی حکومت رہی, وزیر اعظم نواز شریف تھے. اس کے بعد عمران خان کی حکومت آئی. 2.5 سال عمران خان وزیر اعظم تھا, لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ تھے حفیظ الرحمان, وہ جا کے ان سے بات کرتے تھے, ملتے تھے, اور کنونس کر کے ہماری جو بجٹ ہے یا ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ آنے نہیں دیا. صحیح. اسی حساب سے ہی چلتا تھا جیسے ہمارے پہلے دور حکومت میں یا 2.5 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اسی حساب سے ہی, اسی طریقے سے ہی باقی 2.5 سال بھی ہم نے گزار دیے. پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. وجہ یہ تھی کہ حفیظ الرحمان جا کے ان سے بات کرتے تھے, بات کر کے فنڈز کا بندوبست کرتے تھے. لیکن یہ جو حکومت ہے, یہ آپ دیکھیں ان کو نہ کوئی بات کرنا آتا ہے, نہ یہ سن سکتے ہیں, نہ یہ بول سکتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, اور ان کو اپنی ذات کے علاوہ, اپنے لیے پیسے بنانے کے علاوہ, اپنے ٹھیکے بیچنے کے علاوہ, اپنی اسکیمیں لے جا کے اپنی کانسٹیچوئنسی میں یا اپنے حلقے کے علاوہ اپنے اس سے باہر یہ نکلتے ہی نہیں ہیں. ان کی سوچ ہی اتنی ہے, اتنی لمیٹڈ محدود قسم کی سوچ ہے. صحیح. ان سے پوچھو بجٹ کتنا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آج بھی جا کے پوچھو ان سے. تو یہ ہے کہ یہ تو جو مہربانی کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, میاں شہباز شریف نے, کہ ان کو بغیر ان کی جدوجہد کے اس کو پچھلے سال کی نسبت بڑھا دیا ہے بجٹ. اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے. حالانکہ پورے پاکستان میں کٹ لگ چکا ہے, لیکن یہاں پہ کٹ نہیں لگا, لیکن یہاں کٹ نہیں لگ چکا ہے, بلکہ تھوڑا بہت بڑھ گیا ہے, بڑھا دیا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ چونکہ ایک بھرپور حکومت پاکستان مسلم لیگ گلگت بلتستان جو ہے وہ گلگت میں حکومت کر چکی ہے اور اکثریت میں رہی ہے, اور وفاق میں بھی حکومت تھی, لیکن کبھی آئینی حقوق کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, اور بلکہ مخالفت بھی ہوئی. دیکھیں آئینی حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, میں 1994 سے پالیٹکس میں ہوں. جی.
اور میں نے آج تک کوئی بھی موقع جس میں کسی وزیر اعظم سے، صدر سے، ہم بے نظیر سے ملے، یہ بات کی میں نے وہاں پہ، فاروق لغاری صدر تھے اس وقت، میں نے ان سے بات کی، نواز شریف وزیر اعظم تھے ان سے بات کی، اور جب ہم ہر محفل میں یہی بات کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جی ٹھیک ہے، تو یہ جو آئینی حقوق کا مسئلہ ہے، اس کو بیس بنا کے انڈیا جو ہے ہمارے نوجوانوں کو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے، ان کے ذہن کو پاکستان کے خلاف، کیونکہ وہ وہاں سے دیکھیں، آپ انڈیا کے چینل اٹھا کے دیکھیں تو ہر روز یہی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کو حقوق حاصل نہیں ہے، یہ پاکستان میں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، سینٹ کے اندر نمائندگی نہیں، تو یہ جو چیزیں سن کے نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں جمع ہوتے 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 دیکھیں، پھر کسی ٹائم پہ یہ ٹریجڈیز یا بہت بڑی جو ہے نا ایک سانحات کی شکل میں ایکسپریس کرتے ہیں لوگ، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ حکومت ان کو موقع نہ دے دے، یہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے ہندوستان کو یہ موقع نہ دے دے کہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کرے، اور اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم جب زیادہ اس کے اوپر پریشر ڈالتے تھے تو نواز شریف جب وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی سرتاج عزیز کی سربراہی میں، اس کمیٹی نے جو سفارشات دے دی اس میں قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی تھی، سینٹ کے اندر ہماری نمائندگی تھی، اور اس کا نام پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس کو پروویژنل ہم صوبہ بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس پر امپلیمنٹ ہوتے ہوتے ان کی جو حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک دفعہ جنرل باجوہ نے اس کو دوبارہ اٹھانے کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومتیں جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہیں، کچھ عرصے بعد وہ تبدیل ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جتنی بھی اس کی پالیسیز ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے حل طلب ہے، اور انشاءاللہ میں اس دفعہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، عوام کی تعاون سے اور ہمارے حلقے کے عوام کی تعاون سے میں دوبارہ انشاءاللہ اسمبلی میں آ جاؤں گا، اور میرا مشن ہی یہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے دور حکومت میں ہر فورم پہ یہ بات اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو ہم بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور گلگت بلتستان جو ہے اس کو نمائندگی ملے گی قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، اور اس کو ہم صوبہ بنانے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ چونکہ گلگت بلتستان اب تک کوئی فیصلہ نہ ہونے کے سبب حساس ایریا ہے، تو لہٰذا آپ نے بہت خوبصورت بات کی، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے یہ مطالبات پہ غور کرے اور کوئی حل کی طرف جائے۔ بہت خوبصورت بات۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو پالیسی ہے اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ بھائی ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ جناب سیکشن لگتے ہیں، اور ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، پانی کی بات کرتے ہیں، اور دیگر تعمیرات کی بات کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے مطالبات میں کیا ہے؟ یہی تو مطالبات ہیں۔ جب ہم مطالبہ لے کے میدان میں آتے ہیں تو ہم پہ جناب رنگ برنگ کے سیکشن لگتے ہیں اور ہمیں گرفتار کرتے ہیں۔ دیکھیں سیفی بھائی، یہ جو ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی منتخب نمائندے نہیں ہے وہ، جی ٹھیک ہے نا، کوئی ادھر سے اٹھ کا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کا ہے، کوئی نیشنلسٹ ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی سوشلسٹ ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ ایک حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، ان کا نظریہ اپنی جگہ ان تک ہے، لیکن جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، میں نے اس دن بھی جا کے بیوروکریسی سے کافی میں نے بات چیت کی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو اگر آپ سختی کریں گے تو یہ مزید بگڑ جائیں گے، جی، تو لہٰذا ان کے ساتھ سختی نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ٹھیک ہے نا، بات چیت، ہاں یہ کیا چاہتے ہیں، بات چیت کر کے ان کو جو ہے نا وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں۔
کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ ابھی تو خیر ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے علاقے میں کوئی ایسی اینٹی پاکستان موومنٹ نہیں ہے بالکل کوئی کہیں بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس طرح سے جب کوئی آدمی جیل میں جاتا ہے یا کسی کے اوپر سختی ہوتی ہے تو پھر وہ مزید حالات جو ہے نا وہ بگڑ جاتے ہیں. جی اس لیے ان کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو موقع دینا چاہیے. بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق ٹھیک پڑتا ہے ہے؟ نا. اب یہ آئینی حقوق کے حوالے سے تو بات ہو گئی. اب یہ لینڈ ریفارم بل کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ اس میں تو عوام کے لیے کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں، لہٰذا اس بل میں امینڈمنٹ کی جائے، اس میں جو ہم چیزیں جو ہم مزید ایڈ کروانا چاہتے ہیں ہماری بات کو سنیں، لیکن سننے کے بجائے ان کو تو اندر کر دیا. وہ چیزیں وہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ان کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں جی وہ کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، پاکستان کے خلاف نہیں ہے وہ. جی ٹھیک ہے نا. ان کا نظریہ جو بھی ہے لیکن اینٹی پاکستان یا اس طرح کی چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں. لہٰذا ان کو ان کا جو بھی مطالبہ ہے اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کرنے سے دیکھیں بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے نا وہ لیک آف کمیونیکیشن کہتے ہیں، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، کسی بھی پارٹی کسی بھی گروپ کسی بھی لیڈر کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے، بیوروکریسی کو چاہیے، یہاں پہ خیر حکومت تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پہ صوبائی حکومت. دیکھیں ہمارے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں، ہم جب گورنمنٹ میں تھے اس طرح کی چیزیں، عوامی ایکشن کمیٹی فلانا ایکشن کمیٹی، یہ چیزیں آتی رہتی تھی، اٹھتے رہتے تھے، کہیں دھرنے ہوتے تھے، کہیں ہم جا کے بات کرتے تھے ان کے ساتھ. ان کو بلا کے ہم سامنے بٹھا کے بات کرتے تھے. ایک نہیں دوسری نہیں تیسری میٹنگ میں ہم بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی تھی. تو اب یہ تو خیر صوبائی حکومت تو کچھ بھی نہیں، یہ زیرو ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اور ان کی ناکامی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جی یہ کام اصل صوبائی حکومت کا ہے، بیوروکریسی کا نہیں ہے. جی جی کہ آپ کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈالیں، کسی کے ساتھ یہ کریں، لیکن یہ کہ صوبائی حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے، ان کو لا کے بٹھانا چاہیے. سیاسی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. کوئی آپ کا مخالف ہے تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب وقی ٹی وی یہ وقت دینے کا بہت شکریہ. ایک اور مہمان کے ساتھ ہم بار دیگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رئیس سیفی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.